Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कसम उठाई कि कितने बच्चे होंगे? 100 है भाई। तो अब जब उन्होंने कसम उठाई 100 बच्चे होंगे कि सबको अल्लाह के रास्ते का क्या बनाऊंगा? शहसवार बनाऊंगा, मुजाहिद बनाऊंगा। आप मुजाहिद नहीं बना सकते, बस बना सकते हैं आप बोलो 100 बच्चों को मैं पाकिस्तान आर्मी में भेजूंगा, 100 बेटे मेरे पैदा होंगे, कहां भेजूंगा? पाकिस्तान आर्मी। जैसे जैसे जवान होता जाए उसकी तरबियत करते रहो और आर्मी में उसको भेजते रहो। 50 की सिलेक्शन तो हो ही जाएगी ना। अबे कितने रिजेक्ट होंगे? 50 बंदे आपके ISSB करके आर्मी में चले गए तो ये मुल्क किसका है फिर? आपका है फिर। उनमें से एक भी ब्रिगेडियर या मेजर जनरल तक या आर्मी पहुंच गया, मजे ही मजे। ये सवाल होगा कि इतने बच्चों को पढ़ाएंगे कैसे? तो पढ़ाने के लिए पैसे नहीं चाहिए, ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। जैसे मैंने कहा था ना, निकाह के लिए पैसे चाहिए, ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। ऐसे ही दुनिया का सबसे बड़ा दूसरा झूठ ये है कि पढ़ाई के लिए पैसे। ये आपके दिमाग में ना एक खन्नास डाल दिया गया है। पढ़ाई के लिए पैसे अल्लाह की कसम नहीं चाहिए। ये तो स्कूलिंग सिस्टम ने आपको एक ऐसे माहौल में जकड़ दिया है कि आप समझते हो बच्चा जब तक स्कूल नहीं जाएगा। जो बच्चा स्कूल जाके पढ़ता है वो देर से पढ़ता है। जो बच्चा होम स्कूलिंग पर आ गया, घर में आपने उसको पढ़ा दिया, वो 3 साल में वो कुछ पढ़ लेगा जो स्कूल का बच्चा 6 साल में पढ़ता है, बल्कि 8 साल में पढ़ता है। ये हवाई बातें नहीं है। आपको ऐसे बच्चे दिखा सकता हूं जिनकी तालीम पे माँ बाप ने 1 रुपया भी खर्च नहीं किया और वो 5-5, 6-6 साल की उम्र में इंग्लिश अखबार बैठ के पढ़ रहे हैं। उर्दू तो पढ़ते ही इंग्लिश। और ऐसे बच्चे भी आपको दिखा सकता हूं जो स्कूलों में पढ़े हुए हैं, न इंग्लिश पढ़ना आती है न उर्दू पढ़ना। मैं भी लाहौर जा रहा था ना, जहाज में, तो मेरे साथ एक साहब बैठे हुए थे, नौजवान लड़का था, सूट बूट टाई से लग रहा था, बहुत एजुकेटेड है। तो उसने अखबार लिया, मुझे दे दिया पढ़ने के लिए। तो मैंने कहा आप क्यों नहीं पढ़ ले? कह रहे यार मैं उर्दू नहीं समझता। तो मैंने कहा इंग्लिश अखबार ले लो। कह रहे नहीं, इंग्लिश भी नहीं आती है। मैंने कहा क्यों? कह रहे इंग्लिश मीडियम में पढ़ा हूं तो ना इंग्लिश का रहा ना उर्दू का रहा। ठीक है ना, इंग्लिश मीडियम में पढ़ा हूं, उर्दू तो वैसे ही नहीं आई क्योंकि इंग्लिश मीडियम था, और इंग्लिश इसलिए नहीं आई कि स्कूल था। स्कूल में पढ़ाई कहां होती है? इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे पता है कि माँ बाप क्या समझते हैं? हमारा बच्चा ऐसे हु इंग्लिश बोल रहा है। वो इंग्लिश इसलिए बोल रहा होता है कि उसको माहौल वहां पर इंग्लिश वाला मिलता है। इसका यह मतलब नहीं होता कि उसकी मेंटल अप्रोच बुलंद हो रही है, उसमें तहकीक का ज़ौक पैदा हो रहा है, उसमें सलाहियत पैदा हो रही है, वो उसमें साइंसदान बन के निकलेगा। ये जो साइंसदान बन के निकल रहे हैं ये अपनी मेहनत से निकल रहे हैं, इसमें स्कूल का दखल नहीं है। कुछ काम तो गरीबी में तुक्के में भी हो जाते हैं ना। जैसे आप अगर अपने बच्चों की तरबियत ना भी करो तो भी एक आध तो अच्छा इत्तेफाक से निकल ही आता है अपने बलबूते पर। तो ये हमारे स्कूलिंग सिस्टम की वजह से नहीं अच्छे लोग निकल रहे, ये इत्तेफाक से निकल रहे हैं। जितने बड़े बड़े लोग पैदा हुए हैं ये सारे स्कूलों के बागी हैं, जिनमें एक मैं भी हूं। मैं बड़ा आदमी नहीं हूं, लेकिन अल्लाह मुझसे जो टूटा फूटा काम ले रहा है ना, मेरे जो दिमाग चलता है, मेरी जो तहकीकात हैं, इसलिए कि मैं स्कूल में नहीं पढ़ता था, शरारतें करता था, मेरा अपना दिमाग चलता था, मैं अपने लिहाज से हर चीज को। हमारे उस्ताद ने एक दिन मुझे, स्कूलों में होता क्या है आपको बताऊं मैं, हमारे उस्ताद केमिस्ट्री के 9th क्लास के साइंसदान कहलाते थे, वो बड़े काबिल उस्ताद। वो आए, केमिस्ट्री का उन्होंने हमें सबक दिया। केमिस्ट्री में फार्मूले होते हैं ना, एक पूरा कई पेजेस पे फार्मूले लिखे हुए हैं, नमक का ये फार्मूला, पानी का ये, और ये गैसेस का ये, पूरे फार्मूले। तो हमारे उस्ताद ने कहा कि ये कॉपी पे उतार के लाएं। 10-20 सफ़ों पे फार्मूले थे, वो सारे किस पे उतार के लाएं? कॉपी। हमने कहा जब इस पे लिखे हुए हैं तो कॉपी पे उतार के क्यों लाएं? कॉमन सेंस की बात है ना। हमारी क्या राइटिंग अच्छी करवानी है, ये क्या मकसद है? टाइम वेस्टिंग। भाई याद करने का कहो, रट्टा लगाने का कहो तो भी समझ में आता है कि याद कर। खाम खाम में मैं कॉपी भरूं बैठ के, मैंने नहीं किया वो, क्योंकि हमसे जो काम की चीजें थी वो नहीं हो रही थी स्कूल में। ठीक, शरारती जहन था हमारा, जो करने की चीजें थी हमसे वो नहीं हो रही थी, कि जिसका फायदा भी हमें नजर आ रहा था मुस्तकबिल में, वो नहीं हो रहे थे हमसे। हम ये वाला काम करें बैठ के कि H2O पानी का फॉर्मूला, NH4Cl नमक का, और ये फला तो लिखा हुआ है। ये तलबा का वक्त क्या हो रहा है? जाया। माँ बाप को जरा भी फिक्र नहीं होती क्या पढ़ा रहे हो बच्चे को, क्या कर रहे हो। तो मैंने नहीं किया। मैं क्या यार, बैठ के स्केल से वो पूरा बनाना पड़ता था बैठ के। हमने कहा जाओ, हमसे ही कर रहा। तो फिर मार पड़ी,
اور ایسی مار پڑتی تھی. اب تو بچوں کو مارنے کا پر قانون بن گیا ہے. ہمارے زمانے میں استاذ بچوں کو مارتے بھی تھے, اور اس کا فائدہ یہ تھا کہ تعلیم نہیں آتی تھی, کم از کم استاذوں کا ادب آ جاتا تھا. آئی بس ہم نے کوئی بات نہیں, استاذ نے اگر ہاتھ پہ ڈنڈا مار دیا تو بڑے ہیں ہمارے. آج بچوں کو کچھ کہو تو وہ جا کے FIR کٹوا دے گا ٹیچر کے خلاف. بے تحاشا مارنا تو غلط ہے, لیکن اتنا بھی استاذ کو اجازت نہ دینا کہ وہ 2-4 دفعہ بیٹھ کے لگوا دے, یا تھوڑا بہت ہلکا پھلکا, زیادہ نہیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ استاذوں کا اور بڑوں کا احترام, بچے میں حوصلہ ہی, ہمارے اندر مار پیٹ اتنی, صبح لیٹ پہنچ رہے تو PT کے استاذ سے مار پٹ رہی ہے, یوں ہاتھ کر کے 5-6 ڈنڈے کھائے, پھر گئے ہوم ورک نہیں ہے تو وہاں لگے اور کچھ. لیکن ہم استاذ کے سامنے ایک لفظ نہیں بولتے تھے, بھائی استاذ ہے لگا سکتا ہے, تو اور کچھ نہیں آیا تو کم از کم یہ تھوڑی سی تمیز آ گئی. اب وہ بھی گئی ہے, اب استاذوں کا احترام بھی اسکولوں میں ختم ہو گیا ہے, بلکہ باقاعدہ بدتمیز بنایا جاتا ہے, ان کو بدتمیزی سکھائی جاتی ہے. تو اتنی یعنی اسکولوں میں صلاحیتیں کیا ہو رہی ہیں, برباد. میں یہ نہیں کہہ رہا آپ بچوں کو اسکول سے چھڑوا دیں, کیونکہ جب کا آپ کے پاس کوئی ہوم اسکولنگ کا سسٹم نہیں ہوگا تو اسکول سے اگر نکالیں گے تو نہ ادھر کے رہیں گے نہ ادھر کے رہیں گے. پڑھائی کا پہلے کوئی متبادل انتظام کریں, پھر اسکولوں سے نکال کے پڑھائیں. میرے پاس چونکہ بچوں کو پڑھانے کا گھر میں بالکل بھی ٹائم نہیں ہے, اس لیے میرے بچے اسکول پڑھ رہے ہیں, جو کہ نہ چاہتے ہوئے پڑھ رہے ہیں. اگر مجھے آج بھی کوئی ٹیچر اچھا مل جائے جو کہے کہ میں آپ کو بتاؤں, اگر یہ موضوع چھڑ گیا ہے تو میں آپ کو صحیح طریقہ بتاتا ہوں تعلیم کا کیا ہے. وہ طریقہ جو ہمارے باپ دادا کا تھا انگریز کے ہندوستان میں آنے سے پہلے. البیرونی اسی طریقے سے سائنسدان بنائے, جابر بن حیان اسی طریقے سے ریاضی دان بنائے. انگریز کے آنے سے پہلے جو طریقہ تھا ہمارے اکابر کا, جو پڑھائی کا, وہ پتہ ہے کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ سب سے پہلے تو لکھنا پڑھنا بچے کو سکھاؤ. آئی بس یہ نوٹ کر لیں. ویسے تو ہوم اسکولنگ پر باقاعدہ ورک شاپس ہو رہی ہیں, وہ آپ اٹینڈ کریں جا کے, لیکن اگر وہ جب تک نہیں کرتے تو میں آپ کو ایک تھوڑا سا طریقہ بتاتا ہوں, اصل ایک ٹریک بتاتا ہوں کہ کس پہ بچے کو چلانا چاہیے. آپ نے کیا کیا, بچے کو الف بے پیتے یہ ABCD تو سکھا دی, یہ تو آپ کو خود بھی آتی ہے نا, اس کے لیے اسکول بھیجنے کی. اسکول میں کیا ہو رہا ہے, ابھی میرے بچے جاتے ہیں, کلر کے ڈبوں پہ ڈبے ہر دوسرے دن آتے ہیں, کلر کا ڈبا, وہ پپیتے پہ پیلا کلر کرنا ہے, سیب پہ لال کلر کرنا ہے, اس پہ پیسے ضائع ہو رہے ہیں باپ کے. میں حیران ہوں, حالانکہ بہت اچھا اسکول ہے, لاکھوں سے اچھا ہے وہ, لیکن پتہ نہیں کیا کر رہے ہو بھائی تم. بچوں کو کیلے پہ پیلا کلر کرنا ہے, یلو کلر سکھانے, یلو ڈے بنایا جا رہا تھا ایک دن, بچے سارے پیلے پیلے ہو کے آ رہے ہیں تاکہ یلو کلر بچوں کی سمجھ میں آئے. کیا جنہوں نے یلو ڈے نہیں منایا ان کی سمجھ میں نہیں آئے کہ پیلا کسے کہتے ہیں اور نیلا کسے کہتے ہیں؟ گرین والوں سے پوچھو, ان کو پتا ہے گرین کسے کہتے ہیں. انہوں نے کہی کیسی فالتو چیزوں میں بچوں کے پیسے بھی ماں باپ کے برباد ہو رہے ہیں اور بچوں کا ٹائم بھی برباد ہو رہا ہے. بیکار قسم کی چیزیں, ان کو ڈرائنگ کروا کے ان کی صلاحیتوں کی ایسی کی تیسی ہو جاتی ہے. بچے میں سیکھنے کا ایسا جذبہ ہوتا ہے, ہر بچہ سائنسدان ہوتا ہے, ہر بچہ سائنسدان, اس کو اگر صحیح رخ دیا جائے, اس کی صلاحیتوں کو استعمال کیا جائے. تو میں بتا رہا تھا صحیح طریقہ ہوتا کیا ہے پڑھنے کا. ہوتا یہ تھا کہ بیسک جو معلومات ہے نا, الف بے پیتے سکھا دیا بچے کو, ABCD سکھا دی, اور میتھ سکھا دی, اس کو تھوڑا بہت ٹیبل یاد کرا دیے, اور اس آج کے دور کے حساب سے اسے ٹائپنگ سکھا دی, کمپوزنگ سکھا دی, تاکہ انگلش میں بھی لکھ سکے اور اردو میں بھی لکھ سکے, یا جو بھی زبان آپ اس کو سکھانا چاہتے. یہ تو بیسک ہو گئی. اس کے بعد ہمارے اکابر کا طریقہ یہ تھا کہ جس سبجیکٹ میں اس کو مہارت پیدا کرنی ہے نا, اس سبجیکٹ کے ماہر ٹیچر کے پاس اس کو بھیج دیا جائے. جب تک اس سبجیکٹ میں مکمل مہارت حاصل نہیں ہو, کسی دوسرے ٹاپک کو بولو بھائی نہ چھیڑا جائے. نہ چھیڑ ملنگا لو لکھا ہوتا ہے نا بس کے پیچھے, یہ ملنگ ہے, یہ اس میں جب تک PhD نہیں کرے گا اس وقت تک دوسرا ٹاپک نہ چھیڑا جائے. علم دین میں بھی ایسے ہوتا تھا اور دنیاوی علوم میں بھی. ہماری مسلمانوں کی جو یونیورسٹیاں ہوتی تھیں ان میں ایسا ہوتا تھا. صوبہ سرحد میں آج بھی بڑے بڑے علماء پڑے ہوئے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں کہ بھئی جیسے عربی گرامر پڑھنی ہے تو صرف سے شروع ہوتی ہے, تو صرف کے ایسے استاد سے پڑھیں گے جو پاکستان میں سب سے زیادہ ماہر ہیں. اب ان کے بعد بیٹھ گئے, 1 سال تک صرف کے علاوہ اور کوئی کام کرنا ہی نہیں ہے. پھر نحو کی طرف آ گئے, پھر عربی ادب کی طرف آئے, تو 4 سال عربی ادب میں لگا دیے.
اس سے آپ کا ذہن جو ہے نا منتشر نہیں ہوتا. اب عربی ادب پڑھ پڑھ کے وہ عربی ادب کے ماسٹر ہو جاتے تھے. پھر فقہ کی طرف آئے, پھر حدیث کی طرف آئے, تو 4-5-6 سال تک حدیث پڑھتے رہے. شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ, مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ, مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ, مولانا یعقوب نانوتوی, مولانا رشید احمد گنگوہی, یہ سب اسی طریقے سے پڑھے ہیں. اس وقت یہ نہیں تھا کہ درس نظامی 8 سال کا پہلا پیریڈ ختم تو دوسرا شروع, دوسرا ختم تو تیسرا پیریڈ شروع, ایسی کوئی کہانی نہیں تھی. تو دنیاوی علم بھی ایسا ہی. اور سنا ہے یورپ کے بعض ملکوں میں یہی شروع کر دیا انہوں نے کہ بچہ کو ایک سبجیکٹ میں, امتحانی سسٹم نہیں تھا, بچے کو استاذ کو پتا ہوتا تھا کہ اس کو یہ کتاب کتنی آتی ہے, جب آ گئی اگلی کتاب شروع کرو, بس کوئی امتحان نہیں, کچھ نہیں. شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے استاذ مجھے کیسے پڑھاتے تھے, ایک ٹاپک شروع کیا, اس کی کتاب پڑھاتے پڑھاتے جب دیکھتے تھے کہ بچہ اب یہ کتاب خود سمجھ سکتا ہے, اب استاذ کی ضرورت نہیں ہے, وہ کتاب بند کی, اس کے بعد والی اگلے اسٹیپ والی کتاب شروع کرا دی. چلو اس سے ٹائم بچتا تھا, تو 4 سال کا کام ہے وہ 2 سال میں, بلکہ 2 بھی نہیں 1 سال میں. آج ذہین بچہ بھی 1 سال لگائے گا ایک سبجیکٹ میں, پاگل سے پاگل بھی 1 سال لگائے گا, دونوں ایک ہی سپیڈ سے جا رہے ہیں. ایک آدمی میں 80 کلومیٹر فی گھنٹہ دوڑنے کی طاقت ہے اور ایک سے چلا بھی نہیں جا رہا, دونوں کے لیے ایک ہی سپیڈ رکھی ہوئی آپ نے, تو پرلے درجے کی حماقت اور بیوقوفی ہے یا نہیں. میں جب مدرسے میں آیا دارالفتہ میں, تو شروع میں وہاں بھی یہی سسٹم تھا. میں نے درس نظامی 5 سال میں پڑھا ہے, 8 میرے ٹائم 3 سال بچ گئے میرے. ہمارے استاذ نے کتاب پڑھائی, انہوں نے پڑھ لیا تو چلو بھی اگلے پہ چلو. درمیان سے 2 کتابیں غائب کر دیں. قدوری ہے نا, قدوری کے بعد ہمارے ہاں پڑھائی جاتی ہے نور الانوار, قدوری کے بعد پڑھائی جاتی تو نور الایزا, بلکہ نور الایزا پہلے پڑھائی جاتی. میں نے نہیں پڑھی نا, تو مجھے پتہ ہی نہیں کون سی پہلے پڑھائی جاتی ہے. درمیان میں 3-4 کتابیں ہیں, اس کے بعد آخر میں ہاں کنز آتی ہے, اس کے بعد ہدایہ آتی ہے. تو میں نے قدوری پڑھی, ڈائریکٹ ہدایہ پڑھی ہے. نہیں آ رہی بات, کیونکہ انہوں نے دیکھا بھائی اس کو آ گئی ہے تو وہ آ گئی ہے نا, تو پھر درمیان والی کتابیں پڑھانے کی کیا ضرورت ہے. درمیان والی کتابیں تو اس لیے پڑھائی جاتی ہے کہ ہدایہ سمجھنے کی استعداد پیدا ہو جائے. تو جب وہ ہو گئی ہے تو بس آگے بھگاؤ. اور 1-2 درجات تو پڑھے ہی نہیں ہیں, 1-2 درجات ایسے ہیں, زیادہ بتاؤں گا تو میرا بیان سننا چھوڑ دیں گے. آپ بولیں گے ہم تو اس کو پڑھا لکھا سمجھتے تھے, اس نے تو کچھ پڑھا ہی نہیں ہے. پڑھا ہے پہلی کتاب اور اس کے بعد آخری, ٹھیک ہے, ایسے پڑھا ہے ہم نے. لیکن شکر ہے جب کچھ میں 2-3 سال گزار چکا تھا تو پھر یہ والا سسٹم آیا جو آج کل مدارس میں چل رہا ہے, پہلا گھنٹہ, دوسرا گھنٹہ, تیسرا گھنٹہ, چوتھا گھنٹہ, وہ پھر وہی اسپیڈ. کیونکہ ہم لوگ بھی لاشعوری طور پر ایسی چیزوں کو فالو کر لیتے ہیں جو کہاں سے آئی ہیں, مغرب سے آئی ہیں. تو یہ سسٹم ختم ہونا چاہیے. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں. اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.